پائے. جب تک مسلمان رسول اللہ کی عزت کرتا تھا, جب تک مسلمان اپنے نبی سے عشق کرتا تھا, اس وقت تک وہ خود عزت دار تھا, وہ خود اس کو وقار ملا ہوا تھا. لیکن جب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہوا, عشق مصطفیٰ سے دور ہوا, اس کے بعد سے حالات کیا ہو گئے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, حالات کا رونا رونے کی سے کیا فائدہ, آپ سے زیادہ حالات جانتے ہیں. لیکن ایک بات آپ کہیں گے آپ کیسی بات کر رہے ہیں, کیا ہم عاشق رسول نہیں؟ میں کہتا ہوں آپ کے عشق مصطفیٰ پر مجھے کوئی شک نہیں, میں تو اتنا سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہیں. لیکن میں یہ سوال ضرور آپ کے سر پر رکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا, جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا, جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی اذیت نہیں پہنچاتا. اللہ اکبر. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں تم گناہ کوئی کرو, چھوٹا کرو یا بڑا کرو, اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے. حضور علیہ السلام قبر انور میں رنجیدہ ہوتے ہیں. اس ہزاروں کے مجمع میں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, گناہ صغیرہ کرو یا گناہ کبیرہ کرو, قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت رنجیدہ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے اے عاشقان رسول کہلانے پہ فخر کرنے والوں, جب تمہارے چہرے کی داڑیاں گٹروں میں پڑتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے ہوگے اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تم اپنے ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہوگے اور تمہارے ماں باپ کبھی روڈوں پر کبھی مسجدوں کے سینے پر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتے ہوگے اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. فجر کی نماز میں نرم نرم گٹوں پر جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوگے اس وقت میرے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اور بڑی معذرت کے ساتھ نرم نرم گٹوں پہ لیٹ کر کے جب تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوگے اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں کہتا ہوں صرف ایک وجہ ہے, جو کام قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو غمگین کر دے, اللہ کے رسول کو رنجیدہ کر دے, حضور کو دکھی کر دے, وہ قوم گھروں میں سکھ چین سے کیسے رہ سکتی ہے. یاد رکھنا جب تک مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرتے رہے خوشیاں تمہاری کنیزیں بن کر تمہارے پیچھے پیچھے چلتی رہی. جب سے رسول اللہ کو رنجیدہ کر رہے ہو خوشیوں کے لیے در در کے محتاج ہو گئے, در در کے بھکاری ہو گئے. کیا سمجھتے ہو کون خوشیاں دے گا؟ خوشیاں دے گا جو خود خوشیوں کے لیے محتاج ہے, وہ خوشیاں دے گے. بے شک بے شک. آپ سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو, آپ اداکاروں کے دروازوں پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو. ان کی پرسنل لائف میں جھانک کے دیکھو, وہ خود خوش نہیں ہے. نیند کی 4 گولیاں کھا کر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. جو اپنی سکون کی نیند نہ لا سکے وہ تمہیں کیا خوشیاں دیں گے. ان کا ظاہر دیکھ کر کے مت ترسو, مت بے چین ہو. خدا کی عزت کی قسم اگر اصل خوشی چاہیے, اصل خوشی اللہ اکبر, اگر وہ کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف زمین کے اوپر آمنہ کا لال ہے. میرے امام کہتے ہیں جس کی تشکیل سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس کو تبسم کی عادت پہ زندہ باد. ماشاءاللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. نیند کی گولیاں کھا کر بھی بے چین رہنے والوں سے تم خوشیوں کے طلبگار ہو. سنو, حضور سے وفا وہ چیز ہے جو قبر میں بھی تمہیں سکون سے سنا ہے, جو قبر میں بھی تمہیں سکون سے سنا دے گی. میرے امام کہتے خاک ہو کر عشق میں, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. حضور سے سچا عشق تو کر کے ہم نے عشق کی باتیں کی ہے, عشق کیا بھی. اگر ہم عاشق ہوتے واقعی, اگر ہم واقعی عاشق ہوتے
چاہتے تو ہمارے محلوں کی مسجدیں ویران نہ ہو. حق ہے. جلسہ گاہ کو آباد کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، جلسے گاہ آباد ہو کر انقلاب نہیں آئے گا. مسجدیں، بلکہ بات ہم پورا مت ماننا. اور میں واللہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں. میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، اگر مسلمانوں نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں جیل بھرو تحریک چلانے کی ضرورت نہ زندہ باد. ہمیں اس وقت مسجدیں بھرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ مسجد بھرو گے تو پھر مسجد بھرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. اس لیے کہ آپ نے سجدے کو سمجھا. جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے سے کون سی خوشی نہیں مل سکتی، کون سی نعمت نہیں مل سکتی. تو پہلی چیز بات دور نہ نکل جائے، پہلی چیز اپنی اولاد کو عشق رسول سکھاؤ. ماں باپ عاشق ہوں گے تبھی تو اولاد کو عشق سکھائیں. جب ماں باپ خود ہیرو ہیروئن کے چکر میں الجھے ہوں گے، فلمی اداکاروں کے چکر میں الجھے ہوں گے، ان کے موبائل کے اسکرین پر جب 2.5 سال کا بچہ ہیرو اور نچنیا کی تصویر دیکھے گا تو اس کے دل میں عشق کس کا پیدا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ اپنے موبائل چیک تو کریں ذرا. کسی کے موبائل کے اوپر ہیرو ہے، کسی کے اندر ہیرو ہے تو صحیح، بڑی معذرت کے ساتھ. اور اتنے مشکل جو پاسورڈ لگا کے رکھتے ہو نا، اسی لیے کہ اندر اتنی گندگی بھر رکھی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو پتہ چل جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا. آپ کو لوگوں کا خیال ہے، آپ کو رب کا خیال نہیں، اللہ کا خیال نہیں ہے. عشق مصطفیٰ تو بات سمجھتے ہوئے کروں کیسے سکھائیں عشق. دیکھو عشق سکھانے کے اب پہلی بات آپ کو یہ دوں، کچھ لوگوں کو خطرہ ہے کہ مدرسے نفرت سکھاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مدرسے میں کبھی نفرت سکھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہمارے مدرسوں کی بنیاد عشق پر ہے. اور جس مدرسے کی بنیاد عشق پر نہ ہو وہ عمارت تو کہلانے کا حقدار ہے لیکن مدرسہ کہلانے کا حقدار نہیں. وہ کوئی بھی ہو. اچھی طرح یاد رکھنا، اس لیے کہ ہمارے یہاں عشق کو اولویت دی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. ہم تو عشق کی بات پہلے کرتے ہیں، اللہ اکبر. اور جب عشق ہوتا ہے تو ہم پھر نفرتیں بھی نہیں جانتے سوائے ان کے جن کے لیے اللہ رسول نے ہمیں پابند کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے عشق اولاد کو کیسے سکھایا جاتا ہے. جب اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بچوں کو بستر پہ لیٹاؤ تو ان کو کتے بلی کی کہانی سنانے کی بجائے، کارٹونوں کی کہانی سنانے کی بجائے، بادشاہوں کی کہانیاں سنانے کی بجائے ان کو رسول اللہ کی زندگی بتاؤ. آقا علیہ السلام کا حسن کیا تھا، حضور کے معجزات کیا تھے، حضور کی زندگی کیا تھی. آپ کو بتاؤں زندگی حضور کی اتنی دلچسپ ہے، اتنی دلچسپ ہے میرے آقا کی زندگی. بچے بھی سنتے ہیں تو کھل جاتے ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں تو ان کو مزہ آ جاتا ہے، بوڑھے بھی سنتے تو ان کو قرار مل جاتا ہے. وہ ایک الگ سا عنوان ہے، کبھی ہم اس پر سیرت پر گفتگو کر سکتے ہیں لیکن یہاں وقت میں اتنی گنجائش نہیں. میں جلدی سے اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. لیکن عشق سکھائیں کیسے؟ مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں. میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میری بہنوں، جب تم خود سیریل میں ڈوبی رہو گی اور بچہ دودھ پیتے پیتے سیریل دیکھنے والی ماں کا دودھ پیے گا تو وہ عاشق رسول کیسے بنے گا، وہ انقلابی کیسے بنے گا، اس کے اندر دینی غیرت کیسے پیدا ہوگی، دینی حمیت کیسے پیدا ہوگی. وہ مائیں ہیں. اللہ اکبر. احد کا میدان سجنے کو ہے، احد کا میدان سجنے کو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال سے کہا، بلال جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، رونے والوں مصلی پر رونے کا وقت نہیں، سونے والوں سونے کا وقت نہیں، چلو. اللہ اکبر. مکے کے لوگ آ گئے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور ہمیں میدان احد جانا ہے.
اللہ اللہ اور جان کی نظریں لے کر جانا ہے، جان قربان کرنے جانا ہے۔ سیدنا بلال رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اعلان کرتے کرتے گھوم رہے ہیں۔ بہنوں کی خاص توجہ، اللہ اکبر، بلال حبشی تو اعلان کر رہے تھے، اعلان کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں گزر کدھر سے رہا ہوں، ظاہری طور پر تو یہی ہے۔ اللہ اللہ، ایک بیوہ عورت جس کی گود اجڑ چکی تھی، جس کا سہاگ اجڑ چکا تھا، جس کا پورا گھر لٹ چکا تھا، ایک ننھا سا 4-5 سال کا بچہ اس کے گھر میں موجود تھا، باقی کچھ موجود نہ تھا۔ وہ بستر پر سو رہی تھی، ایسے عالم میں بلال حبشی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، رونے والوں رونے کا وقت نہیں، مصلی پہ رونے کا وقت نہیں، سونے والوں بستروں پہ سونے کا وقت نہیں، چلو چلو جان کی نظریں لے کر اللہ کے رسول تمہیں طلب فرما رہے ہیں۔ وہ خاتون اٹھ بیٹھی، رونے لگی، یا اللہ کیسا امتحان ہے، دینے والا آج طلب کر رہا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے آج وہ جانے کی نظریں، جانوں کی نظریں طلب کر رہا ہے۔ اللہ میں تیرے محبوب کو دے کیا سکتی ہوں، میں تیرے محبوب کو پیش کیا کر سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، شوہر تو شہید ہو چکے ہیں، بیٹا بڑا تھا وہ بھی شہید ہو چکا ہے، ایک ننھی سی جان گھر میں ہے، اب میں محبوب کو دوں کیا، میں حبیب کو دوں کیا۔ دیکھو ان عورتوں کے خیالات، آج اگر اللہ اکبر کوئی چندہ طلب کرے تو عورتیں کہتی ہے ارے میرے شوہر تو بہت چندہ دیتے، میں نے دینے کی کیا ضرورت ہے، میں نے دل کے نام پہ کیا دینا، شوہر دے دیتے میرا کام بن جاتا ہے۔ میری بہن شوہر نے دے دیا، شوہر کا کام بنا ہے، تو کب جنتی ہوگی، تو جنت کی طرف کب آئے گی۔ ان عورتوں کے حوصلے دیکھو، اللہ اکبر، اٹھ بیٹھی، حضور کو پیش کیا کروں، اور اس تصور میں رونے لگی۔ اللہ اللہ، اس خاتون کو رونا کیوں آ رہا ہے؟ شوہر کی یاد میں نہیں، بچے کی یاد میں نہیں، حالات پر نہیں، زیورات پر نہیں، لباس پر نہیں، بلکہ اس کو رونا آ رہا ہے۔ حضور نے طلب کیا ہے، پیش کیا کروں؟ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ جب ہچکیاں بندی ہے تو ننھا سا بچہ جو سو رہا تھا ماں کی بغل میں اٹھ بیٹھا اور ماں سے پوچھتے امی کیوں رو رہی ہو، کیا تمہیں بابا کی یاد نے ستایا ہے؟ ننھے سے بچے نے جب باپ کا ذکر کیا تو ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہا میری جان میرے درد کو تو سمجھ نہیں سکتا، تو سو جا میرے بیٹے۔ اللہ اکبر، لیکن وہ ماں کی تربیت تھی۔ 4-5 سال کی عمر گلی ڈنڈا کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن آج تو اللہ اکبر 4-5 سال کی عمر موبائل میں گیم اور کارٹون کی عمر ہوتی ہے، مگر وہ بچے کی تربیت اس ماں نے کیا کی تھی کہ ننھے سے بچے کو ماں کہتی ہے میرے بیٹے تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا، سو جا۔ تو ننھا سا بچہ ماں کو کہتا ہے ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں روتی رہے اور میں سوتا رہوں؟ ماں میں نہیں سو سکتا جب تک کہ تم روتی رہو۔ بتاؤ نا امی تمہارا درد کیا ہے، تمہاری تکلیف کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اسلامی معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مدرسہ جمال مصطفیٰ بلاسپور، حضور سید ساجد میاں صاحب قبلہ، سادات ٹانڈا شریف، سادات ٹانڈا شریف، سادات ٹانڈا شریف، حضور سید ساجد میاں صاحب قبلہ، حضور سید علی القادری صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، حضور سید سلمان میاں صاحب قبلہ۔ اب آپ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیے، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، سنو بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ درود شریف پڑھنے سب لوگ مل کے بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سید ساجد میاں صاحب کا استقبال ہے، حضرت تشریف لائیں، حضرت کا مرحبا کہا جاتا ہے، دعا کرتے اللہ ان سادات کا سر ہمارے سروں پہ دراز فرمائے۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو اس ننھے سے بچے نے کہا ماں میں کیسے سو سکتا ہوں اگر تم روتی ہو، تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ تو ماں نے کہا بیٹا میرے رونے کی وجہ یہ
میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا منادی بلال حبشی یہاں سے اعلان کرتے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جانوں کی نظر لے کر تمہیں یاد فرمایا. میرے گھر میں بیٹا ہے کچھ نہیں, تیرے بابا ہوتے تو ان کو بھیج دیتی, تیرا بڑا بھیا ہوتا تو اس کو بھیج دیتی, لیکن بیٹے کچھ نہیں ہے. وہ رسول نے ہر نعمت دی ہے, آج انہوں نے جان طلب کی ہے, میں کیا پیش کروں. ننھے سے بچے نے کہا ماں اس پہ رونے کی کیا بات ہے, فکر کرنے کی کیا بات ہے, اگر تیرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ماں, میں تو ہوں نا ماں, مجھے اللہ کے رسول کے قدموں پہ قربان کر دو. میں حضور کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں, میں آقا کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. دیکھو ننھا سا 4-5 سال کا بچہ جس کو شعور کیا ہوتا ہے کھلونے کے علاوہ, کھانے کے علاوہ, پینے کے علاوہ, کھیلنے کے علاوہ, لیکن اس ماں کی تربیت کیسے تھی کہ ننھا سا بچہ کہتا ہے ماں مجھے حضور کے قدموں پہ قربان کرو, میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. ننھے سے بچے کی ایک جملے سن کر ماں کی بھارس بدی اور ماں نے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی, ماں نے بچے کی انگلی پکڑائی اور انگلی پکڑانے کے بعد مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑی. جب مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا, وہ مجاہدین کی صف لگ رہی تھی. خاتون جو ہے چادر اوڑھ کر دروازے پہ کھڑی ہو گئی. اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی, نگاہ پڑنے کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا بلال یہ خاتون یہاں کیوں نظر آ رہی ہے اس رات کو. تو اس وقت بلال گئے اور جانے کے بعد کہا مائی تیری یہاں ضرورت کیا, اس رات کو تو کیوں ہے. تو اس خاتون نے کہا بلال اتنی جلدی بھول گئے, تم ہی تو اعلان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی نظریں لے کر کے بلایا ہے, چاند کی نظریں لے کر کے بلایا ہے. کہا مائی عورتوں کو نہیں بلایا, وہ کہا میں حضور سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا مائی بات کیا ہے. یا رسول اللہ میرا جوان بیٹا بھی شہید ہو چکا, میرا شوہر بھی شہید ہو چکا, آپ نے طلب کیا ہے جان کی نظر, میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ چھوٹی سی نظر لائی ہوں, حضور اس کو قبول فرما لے. حضور نے ننھے سے بچے کو دیکھا, سر پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں حق اور باطل کا مارکا قیامت تک جاری رہے گا. خاتون تیری نیت اچھی ہے, اللہ تجھے اجر دے گا, لے جا اس کی پرورش کر. یا نہ یہ تیر چلا سکتا ہے, نہ یہ تلوار اٹھا سکتا ہے, نہ یہ کچھ اور کر سکتا ہے, اس لیے لے جا اس کی پرورش کر, یہ بعد میں اہل حق کے لیے کام آئے گا. جا اللہ تجھے جزا دے, تیرے جذبات کی اللہ رب العزت لاج رکھے. دعا دیتے ہوئے رخصت کیا. جیسے خاتون پلٹنے لگی اس کے ننھے سے بچے نے ماں کا ہاتھ چھڑایا اور ہاتھ چھڑا کر رسول اللہ کا دامن پکڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا. میری ماں تو سوتے وقت مجھے روزانہ یہ سبق سناتی ہے کہ بیٹا اپنے نبی کا در وہ در ہے جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. یا رسول اللہ جب کوئی خالی نہیں جاتا تو میں خالی کیسے جا سکتا ہوں. حضور میں مانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن یا رسول اللہ آپ پر آنے والے تیروں کو میں اپنے سینے پر تو لے سکتا ہوں, نادین پر آنے والے غبار کو میں اپنے سینے پہ تو لے سکتا ہوں. اندازہ فرمائے بچوں میں یہ عشق مصطفیٰ کس نے پیدا کیا تھا, یہ ماں کی تربیت تھی. ارتداد کے فتنے سے, گناہوں کے فتنے سے, جرائم کے فتنے سے بچانا ہے, عشق مصطفیٰ پیدا کرنا ہوگا. پہلی چیز عشق رسول, دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو, میری آل کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو. اللہ اکبر. آل کی محبت کیوں پیدا کی جا رہی ہے, اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایمان آئے گا عشق رسول سے اور ایمان بچے گا عشق آل رسول سے. اللہ اکبر. اہل بیت کی محبت کی برکت سے اللہ اکبر ایمان کو تحفظ نصیب ہوگا. اور ایک بات آپ کو کہوں, خاص طور پر میدان کربلا میں امام نے کیا قربانی پیش کی ہے اور ہمیں بتایا. ایک طرف ہم شفیع پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے اور دین تقاضا کرتا ہے یا مجھے بچا لو یا ہم شفیع پیغمبر علی اکبر کو بچا لو. تو امام حسین بتاتے نظر آتے ہیں ہزاروں علی اکبر جیسے بیٹے اللہ کے دین پہ قربان کر دوں گا مگر اللہ کے دین کو مٹنے نہیں دوں گا.
حضور سلیم میاں صاحب کیا واہ 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 ہر دور میں جب بھی کوئی انقلابی نظر آئے گا تو اس کا رشتہ آپ کو کہیں نہ کہیں کربلا سے ضرور نظر آئے گا. مثال کے طور پر اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جس نے جہاد کا فتویٰ دیا اس فتویٰ دینے والے کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. یہ فضل خیر آبادی